الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 138۔ ترجمہ: فَإِن تو اگر آمنوا وہ لوگ ایمان لائیں بھی مثلی اس جیسے اس طور پر ما آمنتم بھی جس طور پر تم ایمان لائے ہو، اگر وہ ایمان لائیں بھی مثلی اسی طرح ما آمنتم بھی جس طرح تم ایمان لائے ہو، بھی کا مطلب ہے جن چیزوں پر تم ایمان لائے ہو، تو مراد یہاں پر اس طرح ایمان لانا ہے جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ فقد اہتدوا تو وہ راہ پر ہو گئے، اگر وہ ایمان لائے ویسا جیسا کہ تم لائے ہو تو تب وہ درست راستے پر پڑ جائیں گے۔ وَإِن اور اگر تولوا منہ پھیریں، اگر منہ پھیریں فإنما هم فی شقاق تو وہ پہلے ہی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ پہلے ہی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَ تو جلد ہی اللہ تیری طرف سے کافی ہو جائے گا، ہم ان کے خلاف، اللہ یعنی اللہ تو جلد ہی کافی ہو جائے گا تیری طرف سے ان کے خلاف اللہ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ ہے خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ صبغۃ اللہ رنگ اللہ کا، ومن احسن من اللہ صبغہ اور کون ہے اللہ سے بڑھ کر اچھا رنگنے والا، ونحن اور ہم یعنی کہ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ہم لہو عابدون اسی کے عبادت گزار ہیں۔ یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ ہے، اور پیچھے سے جو مضمون چلا آ رہا ہے وہ یہ کہ یہود اور نصارہ اپنے اپنے مذہب کو برحق قرار دیتے ہیں، حقیقت کے خلاف، دلیلوں کے خلاف، اور کہتے ہیں کہ ہدایت پر تب آؤ گے جب تم ہمارا مذہب اختیار کر لو گے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ گے تو ہدایت پر آؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ گے تو ہدایت پر آؤ گے۔ اس کا جواب شروع کیا تھا پچھلی آیت سے، پچھلی 2 آیتوں سے، اسی جواب کا تسلسل ہے آگے۔ پیچھے یہ بتایا تھا کہ نہیں، ہم تمہارے طریقے پر نہیں آئیں گے، بلکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیدھے صاف طریقے پر ہیں، اور یہ جواب دیا تھا کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ ہم اللہ پر اور اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی تمام چیزوں پر ایمان لائے، جو چیزیں ہمارے نبی کی طرف بھیجی گئی ہیں اور جو چیزیں ہمارے نبی سے پہلے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کے بعد والوں پر، حضرت موسیٰ پر اور حضرت عیسیٰ پر اتری، ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لائے۔ مقصود یہ تھا کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ یہودی حضرت عیسیٰ کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے
وہ کافر ہو گئے۔ عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ مسلمانوں کو سکھا رہا ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم تو کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے، لہٰذا تمہارا دین کیسے برحق ہو سکتا ہے جبکہ تم نبیوں میں سے کچھ نبیوں کا انکار کر رہے ہو۔ اب اسی جواب کا تسلسل آگے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زبانی دعوے کر کے حق پر تھوڑی ہو سکتے ہیں، حق پر ایسے تو نہیں ہوا جاتا کہ آپ زبانی دعوے کریں کہ ہم حق پر ہیں۔ جب پچھلی آیتوں سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو امت کسی بھی سچے رسول اور نبی کا انکار نہیں کرتی وہی امت حق پر ہے، تو اب ان یہودیوں اور عیسائیوں کو کیا چاہیے؟ انہیں یہ چاہیے کہ یہ ویسا ایمان لائیں جیسا ایمان تم یعنی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر لائے، اور نبی کے کہنے پر تمام سچے نبیوں پر جیسا صحابہ ایمان لائے۔ اب اگر یہ لوگ ویسا ایمان لاتے ہیں تو تب یہ ہدایت پر ہوں گے۔ زبانی کہتے پھریں ورنہ ہم ہدایت پر ہیں، ہمارے مذہب پہ آ جاؤ تو ہدایت پر ہو جاؤ گے، یہ ہدایت پر نہیں ہو سکتے۔ ہدایت پر تب ہوں گے کہ کسوٹی معیار وہ صحابہ کا ایمان ہے، صحابہ کے ایمان جیسا ایمان لائیں گے تو یہ ہدایت پر ہوں گے، ورنہ یہ ہدایت پر نہیں ہو سکتے۔ اور اگر یہ اس بات کو، اس ساری دلیل کو سن کر جو پچھلی 2-3 آیتوں سے چل رہی ہے پھر بھی منہ موڑ لیں، حق کو ہدایت کو قبول نہ کریں، تو آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ صحابہ کرام کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ تو پہلے سے ہی ضد، ہٹ دھرمی اور مخالفت طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو یہ پہلے سے ہی سوچ رکھا ہے نا، کوئی نیا رویہ تو آپ کے سامنے نہیں آ رہا جو آپ پریشان ہو جائیں، جو آپ غمگین ہو جائیں، بلکہ یہ تو پہلے سے ہی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہدایت پر لانے کے لیے ان کی ایک اور بات کا جواب دیا گیا۔ اب یہ جواب قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی اپنی روش اور اپنی عادت سے، اور اگر اس جواب کو قبول نہیں کرتے، منہ پھیرتے ہیں، تو آپ غمزدہ مت ہوں، یہ تو پہلے سے ہی مخالفت میں پڑے۔ کیا کسی نے کہا نا کہ نہ خنجر چلے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، تو حسرت نہیں ہوتی، دکھ نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا، پہلے سے ہی پتہ ہے، پہلے سے اندازہ تھا یہ کیا کرے گا، چھوڑو یار، تو ایسا بندہ دکھی نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اور صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے، ہاں غمزدہ نہ ہو، انہوں نے پہلے سے مخالفت کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اب اگر ان کی مخالفت عملی طور پر کسی دھمکی کا سبب بنے، کسی خطرے کا سبب بنے، تب بھی آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر کل کو پتہ چلے کہ جی آپ کو نقصان پہنچانے کی تدبیر کر رہے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تدبیر کر رہے ہیں، یا مسلمانوں کو ختم کرنے کا معاملہ کوئی شروع کر رہے ہیں، تو آپ غمگین نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اور ایسا ہوا، 3 سال یہودیوں نے ناک میں دم کر کے رکھا مدینے میں، صحابہ کرام کو ایسا پریشان کیا کہ الامان والحفیظ، راستوں میں پکڑ پکڑ کے تنگ کرتے تھے، تمہارے نبی نے ایسا کیوں کیا، تمہارے نبی نے ایسا کیوں فرمایا، تمہارے نبی نے یہ تعلیم کیوں دی، ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں جا رہا تھا راستے میں، ایک یہودی نے مجھ سے کہا کہ بھائی بات سنو، تمہارے نبی تمہیں، اب میں اچھے الفاظ سوچ رہا ہوں کہ کیسے کہوں، مطلب یہ پیشاب پخانے وغیرہ کے بارے میں بھی طریقے بتاتے رہتے ہیں، اس نے یہ بات مذاق اڑانے کے لیے کہی، تنگ کرنے کے لیے کہی، تو اس نے تو اتنے مہذب انداز سے نہیں کہی ہوگی نا، اس نے تو پتہ نہیں کیا الفاظ بولے ہوں گے، تو اس نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے یہ بات کہی اور مقصد وہی تھا، تنگ کرنا، مذاق اڑانا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز کے بارے میں
اچھی تمیز سکھاتے ہیں، ہمیں ادب سکھاتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب ہم اپنی ضرورت کے لیے جائیں تو ہم الٹے پاؤں سے، الٹے قدم سے ہم آگے داخل ہوں، اور ہم اپنے آپ کو جب صاف کرنے لگیں تو ہم سیدھے ہاتھ سے اپنے آپ کو صاف نہ کریں، استنجا ہم الٹے ہاتھ سے کریں، اور ہڈی اور اس طرح کی شیشہ وغیرہ نقصان دہ چیزوں سے اور قابل قدر چیزوں سے ہم اپنے آپ کو صاف نہ کریں۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کیسے کیسے ہمیں ادب سکھاتے ہیں تو اس کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ تو سمجھا تھا کہ یہ چڑ جائیں گے، یہ غصے میں آ کے لڑیں گے مجھ سے، ہیں جی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ، حالانکہ اتنی عمر نہیں تھی حضرت کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں تو وہ انہوں نے بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام تو ہمیں بالکل تمیز سکھاتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں، تو اس طرح تنگ کرتے تھے۔ اور ان کے یہ شروع سے پروپیگنڈا وار میں بڑے ماہر ہیں یہ لوگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بادشاہ کے ہاتھوں جو قتل کروانے کی پوری تدبیر لڑائی تھی، اور بظاہر ان کی تدبیر کامیاب بھی جا رہی تھی، بادشاہ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا، وہ سب پروپیگنڈا کی وجہ سے، جھوٹے الزام حضرت عیسیٰ پر کہ جناب ایسے اور ایسے، اور بادشاہ کو ڈرا دیا۔ اور یہ تو پرانی ان کی روش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ بتاتے ہیں کہ میں نے تورات میں ان سے کہا، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے نبی کو ویسا تنگ نہیں کرنا جیسا موسیٰ کو ان کے لوگوں نے تنگ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر ایمان لائے ان کو بھی تنگ کیا، تو اس مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے مدینے میں، عجیب عجیب باتیں، اشعار بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے تسلی دی، اور مدینے نبی پاک علیہ السلام کے تشریف لانے کے 3 سال بعد بنو نذیر جو ایک بڑا مضبوط اور مالدار قبیلہ تھا اس کو مدینے سے نکال دیا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہو جائے گا آپ کی طرف سے ان کے خلاف۔ ایسا زبردست قبیلہ تھا بنو نذیر، ان کو جو ہے نکال دیا گیا۔ اور 2 سال اور گزرے، 5 سال بعد بنو قریظہ والے قتل کیے گئے، اپنی غداری اور اپنی عہد شکنی کی سزا میں وہ لوگ قتل کیے گئے۔ اور پھر قینقاع کو بھی نکال دیا گیا آخر میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تسلی دے رہے ہیں صحابہ کو، نبی پاک علیہ السلام کو، کہ ہم کافی ہو جائیں گے، آپ ڈرے نہ۔ اور اللہ تعالیٰ سب سنتا، سب جانتا ہے یہ لوگ کس انداز سے تنگ کرتے ہیں، کس انداز سے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ وہ مشرکین مکہ کے پاس چلے گئے اور ان کو جا کے کہنے لگے کہ تمہارا مذہب جو ہے نعوذ باللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے اچھا ہے، کیونکہ وہ مشرکین کو اس وقت جوش دلانے گئے تھے کہ تم احد کے اندر مار کھا کے واپس آئے ہو، تو تم چپ کر کے بیٹھ گئے ہو، تم نے کیا علاج کرنا ہے اب؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کیا کریں؟ تو یہ ان کے جو حیی ابن اخطب وغیرہ بڑے سردار تھے، یہ ان کے ساتھ گئے اور انہوں نے دورے کیے مختلف قبیلوں کے، اور وہاں جا کر قبیلوں کے لوگوں کو غصہ دلایا کہ لعنت ہے یار، تم لوگ اتنے بڑے بڑے سردار ہو، اتنے بڑے بڑے قبیلے والے، تم سے یہ تھوڑے سے بندے نہیں سنبھالے جا رہے، اور ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا۔ ان کو جوش دلا کر یہ خندق پہ یہ اقوام متحدہ کی پوری فوج بنا کر غزوہ خندق جو ہوا یہ انہی ظالم یہودیوں نے کروایا تھا۔ تو اللہ فرما رہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم کفایت کر دیں گے۔ صبغۃ اللہ۔ ایک اور ان کو ایک بات پہ بڑا فخر تھا۔ اب یہاں اس آیت کی تشریح میں اور بھی کچھ بحث ہے، اس کو انشاءاللہ کسی دوسرے موقع کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ جو فرمایا نا کہ تم جیسا ایمان لائیں، اس میں بس اتنا سا عرض کر دوں کہ یہودیوں کا نبیوں کے بارے میں، آسمانی تعلیم کے بارے میں مزاج بڑا شدت پسندانہ رہا ہے، درمیانی روش اختیار نہیں کی انہوں نے۔ کچھ نبیوں کے تو ایسے دشمن بن جاتے تھے کہ ان کو شہید کیا انہوں نے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی 100% کوشش کی، اور اب بھی یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کر دیا شہید ان کو، حالانکہ شہید نہیں کر سکے ان کو، وہ زندہ ہیں۔ تو کچھ نبیوں کو تو انہوں نے جان سے مارنے کی کوشش کی اور جان سے مارا، شہید کیا، اور کچھ نبیوں کو انہوں نے
ان کے جائز رتبے اور مقام سے بھی آگے اونچا کر دیا، جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو ایسا ایمان اللہ کے ہاں نہیں چلتا۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کو بھی چاہیے صحابہ جیسا ایمان لائیں، اپنی مرضی سے کسی کو اللہ نے جو رتبہ اور مقام کسی کو دیا ہے نا، اس کو اس مقام سے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے، اور نہ ہی اس مقام میں کنجوسی کرنی چاہیے، جیسا کہ قادیانیوں نے نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی ماننے میں کنجوسی کی اور کہا کہ نہیں، یہ آخری نبی نہیں ہے۔ اسی طرح بہائی مذہب ہے، ان کے بھی ابھی تک امام اور نبی اور وہ چل رہے ہیں جو بھی معاملات۔ تو یہ کسی کو آگے بڑھانا، کسی کو نیچے گرانا، یہ صحابہ کرام والے عقیدے اور دین کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اسی طریقے پہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر ایک کے جائز مقام کی پاسداری کریں۔ الحمدللہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، اکابرین ہیں، اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی، ہمارے اکابرین جو ہیں، یہ اس چیز کو سنبھالنے کی سب سے بہترین مثال ہیں، ورنہ افراط و تفریط ہو جاتی ہے لوگوں سے افراط و تفریط ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو توجہ دلائی جائے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم گستاخی کرتے ہو۔ ابھی آپ اگر دیکھیں تو بعض جگہ ایسی باتیں لکھی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اوتار قرار دے دیا، اور کہا کہ وہ جو عرش پہ بیٹھتا ہے استوا ہو کر، وہی زمین پہ آ گیا تھا مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس طرح کی شاعری کی گئی کہ جو مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ، نعوذ باللہ، خدا کے پاس کیا ہے توحید کے سوا۔ ابھی اس طرح کی باتیں کرو گے تو یہ تو شرک ہے صاف۔ اور جن لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں کمی کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ان کا بھی راستہ روکا ہے، اور صحیح بیلنس جو عقیدت یا عقیدہ ہونا چاہیے اس کو سنبھال کر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ آگے فرمایا صبغۃ اللہ، جو اللہ کا رنگ ہے، مطلب ہم اسی پہ خوش ہیں، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے کہ تم لوگ کچے ہو، کچے ایمان میں پکے نہیں ہو، ہمیں دیکھو ہماری کوالٹی، ہمارا جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کو بپتسمہ کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، یہ کرسچن کنٹریز میں اس کو بیپٹزم کہتے ہیں، بیپٹزم، عربی میں بپتسمہ کہتے ہیں اس کو، فارسی میں بپتسمہ کہتے ہیں پے سے۔ تو وہ بیپٹزم میں کیا کرتے ہیں، پانی ہوتا ہے، زعفران وغیرہ کا رنگ اس میں پہلے اچھی طرح آنے دیتے ہیں، پانی رنگین ہو جاتا ہے، کلرفل، اور پھر اس پانی میں اس بچے کو بٹھا دیتے ہیں، اور اس کے سر پہ بھی وہ پانی ڈالتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، تو اس کے جسم پہ وہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اب خدا کا رنگ آ گیا، تو وہ اس پہ بڑا فخر کرتے تھے، اور اس کی نسبت بعض نبیوں کی طرف کرتے ہیں کہ وہ نبی جو ہیں، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے، ان کے بارے میں کہتے ہیں دا بیپٹسٹ، ان کو اس طرح کیا گیا تھا۔ واللہ عالم، ان کی کتابوں میں کہیں ہوگا، ہمیں نہیں پتہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ تم لوگ مسلمان ایسا نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر تو خدا کا رنگ چڑھ جاتا ہے بچپن سے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان سے تم کہو کہ اللہ کا رنگ، ہم اللہ کے رنگ پہ خوش ہیں، ہمیں یہ مہندی کا، زعفران کا یا کسی اور تیسری چوتھی چیز کا رنگ نہیں چاہیے، ہم اللہ کے رنگ پہ خوش ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ وہ جو رنگ ہے نا اللہ کا، وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے ذریعے نظر آتا ہے۔ تم جو رنگ چڑھاتے ہو کسی کے اوپر، زیادہ سے زیادہ 3 دن رہتا ہوگا، بہت لمبا چلا گیا 1 ہفتہ رہے گا، پھر اڑ جائے گا نا رنگ۔ مہندی کا رنگ بھی اڑ جاتا ہے، تو زعفران کا رنگ تو اور ہلکا ہوتا ہے، تو رنگ اڑ جاتا ہے۔ ہم پہ جو رنگ چڑھتا ہے نا ایمان والوں پر، وہ رنگ ساری زندگی نظر آتا ہے۔
وہ رنگ عبادت کا رنگ ہے، اللہ کی فرما برداری کا رنگ ہے، وہ رنگ اصل ہے۔ اے ایمان والو، جو تم پہ رنگ چڑھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی برکت سے، تو تمہیں اپنے رنگ پہ پورا فخر کرنا اور مطمئن ہونا اور خوش ہونا چاہیے۔ ان کی یہ رسم کچھ بھی نہیں، چند گھنٹے کے لیے، چند دنوں کے لیے رنگ چڑھا، اس کے بعد مٹ گیا۔ ہم اللہ کے رنگ پہ خوش ہیں، اور اللہ سے بہتر کسی کا رنگ ہو نہیں سکتا۔ اصل رنگ اندر ہے، اندر ایمان کی روشنی آ جائے، اندر دل روشن ہو جائے ایمان کی روشنی سے، یہ رنگ اصل ہے۔ اور پھر اس رنگ کا اثر جسم پہ باہر کیسے دکھے گا؟ عمل کے ذریعے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ کی عبادت اور فرما برداری کے ذریعے وہ رنگ نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم پر اپنا رنگ چڑھائے اور ہمیں صحابہ کرام کے ایمان جیسا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔